أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة من نصف شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے 2 قسم کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. شروع کی آیتوں کا تعلق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، اور پھر دوسری جو آیت تلاوت کی گئی اس کا تعلق اس رات سے. احادیث مبارکہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس رات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ابھی روایت پڑھی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی والی رات آ جائے، تو قوموا لیلا، تو راتوں کو عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھا کرو، وصوموا نہارہا، اور دوسرے دن کے اندر روزہ رکھا کرو، کیونکہ خصوصاً اس رات کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی ذات بندوں پر متوجہ ہوتی ہے. اللہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ سال بھر کا میرے در در کی دنیا کی ٹھوکریں کھاتا ہوا میرا بندہ میرے دربار میں کب آ جائے، کب اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے، میں اس کی مغفرت کر دوں گا، میں اس کے بخشش کے پروانے دے دوں گا. تو یہ اللہ رب ذوالجلال اپنی ذات کو اپنے بندوں کی طرف ایسی راتوں کے اندر متوجہ کراتے ہیں. دنیا کا مارا میرے دربار میں آ جائے، اپنے مسائل کا حل نکال لے، اور میں اس کی عبادتوں کو قبول بھی کروں. کیونکہ بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں، عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، جب ایسے مواقع اور رات آتے ہیں تو خصوصاً ہم ان راتوں کا اہتمام کر کے احترام کے ساتھ مساجد کے اندر آتے ہیں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، جب یہ عام دن اگر ہوتا تو یہ مجلس محفل اتنی نہیں ہوتی جتنی آج ہے. اگر شروع سال سے لے کر آج تک کوئی بندہ نماز نہیں بھی پڑھا ہو، لیکن اس مجلس کے احترام میں فضیلت والے دن کے اندر مجلس کے اندر آ جاتا ہے، تاکہ اللہ رب ذوالجلال سے یہ امید لگا کر کے بیٹھتا ہے، میں شروع سے لے کر کے اب تک میرے اندر نماز نہیں آئی، اے اللہ میں امید باندھتا ہوں
تیری رحمت سے مجھے امید ہے کہ اس مجمع کے اندر جو بندہ نمازی ہے اس کے صدقے سے، یا جو بندہ نیکوکار ہے، بزرگ ہے، متقی ہے، صالح ہے، اس کے طفیل میں ایسے لوگوں کے مجمع اندر میں بھی بیٹھ جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ میرے بھی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مساجد کے اندر یا بڑی بڑی محفلوں میں اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی کی، اس کی پاکی کی، اس کی تعریفات کی مجلسیں لگتی ہیں، جہاں پر صرف اللہ کا تذکرہ ہو، پیغمبر کا تذکرہ ہو، شریعت کو سمجھایا جا رہا ہو، دین کی باتوں کو بتایا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں کے اندر ملائکہ گھیر لیتے ہیں، قطار بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کیا مجلس ہوگی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو۔ بڑے بڑے مالداروں کی مجلسیں بھی ہیں، بڑے بڑے عہدیداروں کی بھی ہیں، لیکن وہاں پر اگر شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے نظر آئے تو اللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ایسی مجلسوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب بندے ہیں، اللہ کی بڑائی سننے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے ہم مسجد میں آئے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جہاں پر بھی دینی مجلسیں لگتی ہیں، آسمان تک فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں کیا کر رہے تھے تم؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ اے باری تعالیٰ، ہم جہاں پر تیری مجلس دینی چل رہی تھی ہم اس میں شرکت کر کے آ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ وہاں پر تیری بڑائی بیان ہو رہی تھی، تیرے نبی کے تذکرے ہو رہے تھے، دین کو سمجھایا جا رہا تھا، شریعت کو سمجھایا جا رہا تھا، اور جنت کی طلب اور جنت کی شوق میں وہ لوگ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ وہ مجلس ایسی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر جہنم کا خوف تھا، تیرا ڈر تھا۔ تو رب ذوالجلال ساری باتوں کو سننے کے بعد اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، فرشتے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں ان مجلس کے سارے بیٹھنے والوں کی بخشش کرتی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے، تم بخشش کر دے گا ساری مجلس والوں کی، لیکن ایک بندہ ایسا بھی تھا وہاں پر آیا تھا، نہ وہ مجلس میں بیٹھنے کا ارادہ کرتا تھا، کسی کام کے غرض سے آیا، کونے میں بیٹھا پھر چلا گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے، جاؤ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اے خدا باری تعالیٰ یہ معاملہ کیسا ہے؟ یہ تو بات تھی کہ جو مجمع بیٹھا تھا وہ تیری بڑائی سننے کے لیے آیا تھا، تیری تعریف کے لیے آیا تھا، دین کی سمجھ کے لیے آیا تھا، لیکن باہر کا جو بندہ ان کے قریب میں آ کر بیٹھ کر کے چلا گیا وہ تو ضرورت کے تحت آیا تھا اور اس کا کام ہوتے ہی وہ نکل گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ یہ ایسی بابرکت مجلس تھی، میں گوارا نہیں کر سکتا کہ ان کی مغفرت کر دی جائے، اسے یوں ہی خالی بھیج دیا جائے۔ تو ایسی مجلسیں بہت ہی مبارک، بہت ہی فضیلت والی، رب ذوالجلال کی ایسی مجلسوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور بالخصوص ایسی راتوں میں اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کو، ان کی نمازوں کو، ان کی تلاوتوں کو، ذکر و اذکار، درودوں کو اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ اب ایسی بارگاہ، ایسی مجلسوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال ہماری عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے عقائد اگر بگڑے ہوں تو ایسی راتوں کے اندر بھی ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہماری تلاوتیں ہمارے لیے لعنت بن جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں بھی اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ رب ذوالجلال بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال ان کی مغفرت کر دیتا ہے، اور بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن بندہ پڑھتا جاتا ہے لیکن اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے۔
کیوں؟ بھائی بندہ تو قرآن ہی پڑھ رہا ہے، جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اس پر تو رحمتیں اترنی چاہیے، برکتیں ہونی چاہیے۔ یہ بات کیسی ہے کہ پڑھتا تو قرآن ہے لیکن اس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، کیونکہ جو ہمارا یہ اسلام ہے، ہمارا یہ دین ہے، اس کا بیس اور بنیاد ہی عقیدہ ہے۔ اگر بیچ سے عقیدے کو نکال لیا جائے تو ہماری ساری عبادتیں، سارے اعمال اکارت اور گھاٹے میں ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا۔ اب عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ یہ ہے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ہمارا یہ اقرار ہو کہ ہمارا کرتا دھرتا، ہمارا پالنہار، جبار، غفار، قہار، مالک الملک اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تک تو سب ایک نہج پر ہوتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے، جو دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ کا، یہاں پر آدمی مار کھا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خاتم النبیین ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھ کر سنائی، اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سیکون فی امتی 30 کذابون، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، دنیا میں آئیں گے، بڑے ہوں گے، یہ دعویٰ کریں گے کہ میں بھی آخری نبی ہوں، جیسا کہ آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ حضرات عشاء سے پہلے جب مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے باہر کے حصے میں 3 ملعون، مردود، ناہنجار، مکار، ذلیل لوگوں کے وہاں پر بینر کے اندر 3 تصویریں لگائی گئی ہیں۔ اگر آپ نے غور نہیں کیا ہے تو اب جاتے ہوئے غور کر کے ہوئے جائیں، جا کر کے ایسے لوگوں پر لعنت کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو اپنے جھانسے میں پھنسانا چاہتے ہیں، امت کا ایمان بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نبوت اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ 3 کے 3 ملعون جن کی تصویریں وہاں پر لٹکائی گئی ہیں۔ ہر ہفتہ شہر حسن کے اندر علماء کی مجلس ہوتی ہے، صبح 8 بجے سے لے کر لگ بھگ 10 بجے تک چلتی، ہر ہفتہ شہر کے سارے علماء، مفتیان اکرام اکٹھے ہوتے ہیں۔ 8 دن کے اندر جو کمیاں ہیں دینی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس مرتبہ ہر مسجد کے ہر ائمہ علماء نے یہ مل کر طے کیا ہے کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان انتہائی خطرے میں چل رہا ہے۔ یوں سمجھے کہ بس ہم بظاہر نمازی ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، ہمارا عقیدہ خراب ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو رہا۔ تو علماء نے اس بار مل کر اس مرتبہ یہ طے کیا ہے، شب برات کے اندر ان ملعونوں مردودوں کے تصویریں لگائی جائیں گی، ان کی نشاندہی کی جائے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم تحفظ، ختم نبوت ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جب تک ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تب تک ہمارا کوئی عمل قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کردار کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنایا ہے، اور انہیں سمجھ میں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تحفظ ختم نبوت کا عمل کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام مسلمہ کذاب ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا، محمد میں بھی نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھ لیا کہ کوئی بڑا سرکاری آدمی نبی بناتے تو میں بن جاؤں گا۔ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد میں بھی نبی بننا چاہتا ہوں، آپ جب دنیا سے جائیں گے تو نبی میں بن بیٹھوں گا، آپ مجھے بھی شریک کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی، ایک کاڑی نما
लकड़ी नुमा चीज़ थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, मैं अपनी नबूवत में तुझे शरीक करना तो दूर की बात, मैं इसमें भी तुझे शरीक नहीं बनाता। यानी ख़त्म नबूवत का मसला इंतहाई संगीन और हसास है। मैं आपको आगे बात बताकर चलता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, जो हमारे दिलों के अंदर आज मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने में इसी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के नुमाइंदा बनकर उस मुसैलमा कज़्ज़ाब मलून व मरदूद के पास गए। जाकर के समझाया कि भाई तू नबी हो कैसे सकता है, जबकि अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर कहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी रसूल है। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद भी ये फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं ही आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। एक मरतबा हज़रत उमर के एक छोटा सा मामला हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़गी हो गई हज़रत उमर के किसी अमल से। यानी वो अमल ये था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तौरात की कोई बात, अच्छी बात मालूम हो गई, तो खुशी से आकर के कहा आज मैं इस पर अमल करने लगूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात मालूम हुई, उमर तौरात की बात पर अमल करने चला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा था सुर्ख हो गए, गुस्से के अंदर आ गए, कहने लगे उमर तेरे सामने कुरान करीम मौजूद है और तू तौरात पर अमल करने के लिए चला है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद किसी किताब पर अमल नहीं किया जाएगा। जब कुरान करीम हमारे दरमियान में मौजूद है तो तौरात की बातों पर अमल करने की जरूरत तुझे कैसे पेश आ गई? हजरत उमर को डांट रहे हैं, तौरात को हटा दे, एक तरफ कर दे, अब तेरे पास कुरान पाक है, जो भी तुझे अमल करना है, जो भी बात सीखनी है तो इस कुरान पर चल, तू सीधा रास्ते को इख्तियार करेगा। फिर उसी मौके पर मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर इस दौर के अंदर मूसा भी उतर करके आ जाए लेकिन हिदायत उनकी पैरवी में नहीं है, जो आदमी मेरे पीछे चलेगा, उसी मेरी इत्तिबा करेगा, तो वही कामयाबी वाला रास्ता है। मूसा को देकर अगर मूसा को नबी माने तो वो भी नाजी नहीं होगा, वो भी नारी होगा, उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। अगर मूसा भी मेरे होते हुए आ जाए, लोग मूसा की पैरवी करने लगे तो वो भी गलत रास्ते पे चल पड़े। क्यों? क्योंकि मैं ही, मुझे मोहर लगाकर भेज दी गई है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे नबी होते हुए किसी नबी पर अमल करने की, उनकी बातों की गुंजाइश नहीं है। तो मैं बता रहा था वो मुसैलमा कज़्ज़ाब जो मलऊन था, हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु गए उसके पास, जाकर के उसे समझाने लगे कि भाई तू नबी कैसे हो सकता है जबकि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब उस मलऊन व मरदूद मक्कार ने हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को सामने बिठा लिया। अपने जो कारिंदे थे, काम वाले, उसके नौकर चेले चपाटे थे, उनसे कहा कि जाओ इसके पास आकर के बैठ जाओ, अगर ये मुझे नबी मानता है तो इसे छोड़ देना, अगर मेरी नबूवत का इनकार करे तो उसके दायां हाथ काट देना। वो तो आशिक रसूल थे, हमारी तरह नहीं थे कि 4 पैसों की खातिर हम जो ईमान बेच देते हैं। वो तो रसूल की तरबियत याफ्ता थे, रसूल के शागिर्द थे, रसूल के नाम पर मर मिटने के लिए हमातन तैयार थे। हजरत हबीब बैठे हुए हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पूछा बताओ अब क्या तुम मुझे नबी मानोगे या नहीं? तो हजरत हबीब ने कहा मैं तू तो मलून है, तुझे नबी कैसे मान सकता? तो इसने अपने चेलों से कहा कि भाई इसका दाना हाथ काट दो। तो हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु का सारा दायां बाजू पूरा का पूरा काट करके अलग कर दिया गया। फिर पूछा अब बता क्या तू मुझे नबी मानेगा या नहीं? फिर हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया कि जितनी मर्तबा तू सवाल करेगा मलून, मैं तुझे यही जवाब देता रहूंगा, तू तो मलून है, कज़्ज़ाब है, मेरा नबी तो मेरा मोहम्मद है। फिर उसका बायां बाजू भी काट दिया गया। फिर पूछा, फिर इन्होंने इनकार किया।
تو سیدھی کی ران کے حصے تک نیچے سے سارا حصہ کاٹ دیا، پھر بایاں پاؤں کاٹ دیا، پھر پوچھا اب بتا، اب بھی تجھے میں چھوڑ دوں گا۔ جب ہاتھ پیر ہی نہ رہیں تو انسان کیا کام کر سکتا ہے؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے زبان سے کہا تو نے میرے ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پیر بھی کاٹ دیے، زبان تو نے باقی رکھی ہے، میں زبان سے کہتا ہوں کہ تو کذاب ہے، تو ملعون ہے۔ پھر جلاد سے کہا، کارندے سے کہا کہ جاؤ اس کی زبان کھینچ کر کے اس کے ٹکڑے کر دینا۔ پھر وہ آئے، زبردستی کی، انہوں نے ان کے منہ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر کے زبان کو کھینچا اور اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا۔ اب جواب دینے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ پھر پوچھا بتا اب تو مجھے مانے گا یا نہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر کیا کہ اے اللہ تو نے میرے سارے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے لیکن تو نے میری گردن صحیح سالم رکھی ہے۔ پھر حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن کو ہلا کر کے کہا کہ میں ملعون، تجھے میں نبی نہیں مانتا، میرا نبی تو محمد ہے۔ پھر جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کی گردن پہ چھری رکھ کر کے ان کی گردن کو ان کے تن سے الگ کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابی رسول اپنے سارے اعضاء کو کٹا رہا ہے، زبان کٹ گئی، دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پیر کٹ گئے، بچی تھی گردن اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، تو سمجھے کہ کتنا بڑا یہ حساس مسئلہ ہے۔ حضرت حبیب جب ان کی شہادت ہوئی، جب ان کی ماں کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ میرے بیٹے کے آج ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، زبان کھینچ کر کے اڑا دی گئی، گردن پر چھری چلا دی گئی، تو ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکلے۔ ماں کی زبان پر برجستہ یہ کلمات نکلے، لہذا اليوم ارزعتہ، میں نے ایک شیر پالا تھا، اسے آج میں نے قربان کیا ہے، میں آج تک اسی دن کا انتظار کرتی رہی کہ میرا بیٹا ختم نبوت پر اس کی جان چلی جائے۔ قربان جائیں ایسی ماؤں پر جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی تھی، ایسی تربیت کی تھی کہ اولاد اپنے جسم کو کٹانے کے لیے تیار ہے لیکن نبی کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نبی کی ذات پر حملہ اور آنچ آنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یوں ہی ختم ہوا، لیکن یہ ملعون مسیلمہ کذاب ابھی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا، ایسا دعویٰ کرتا رہا، ایسا دعویٰ کرتا رہا کہ اس کے ماننے والے 40,000 سے زائد ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جو پاکیزہ دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے پاکیزہ، سب سے طہارت والا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ویسے زمانے کے اندر دیکھیں کہ 40,000 سے زائد لوگ اس مسیلمہ کذاب کو نبی مان چکے تھے۔ 40,000 لوگوں ان کے عقائد برباد ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نگرانی کے اندر 12,000 کا لشکر کے بھیجا کہ جاؤ ان سے مقابلہ کر کے آؤ۔ وہ تو دن بدن اس کی ٹیم بڑھتی جا رہی ہے، اس کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے بگڑتے جا رہے ہیں، اعمال کہاں سے اوپر چڑھیں گے؟ جب عقیدہ ہی بگڑ گیا تو ہمارا کوئی عمل قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 12,000 کا لشکر لے کر وہاں پر پہنچے۔ جب واپس آئے تو جن لوگوں کی شہادت ہو گئی تھی ان میں 700 ایسے افراد تھے جو قرآن کریم کے عامل تھے، قرآن کریم کے حفاظ تھے، جن کے سینوں کے اندر قرآن کریم پیوست تھا، ان کے دل اور سینے قرآن کریم کی تعلیمات سے لبریز تھے۔ ایسے 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اٹھائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 20 پر 3 سال ہیں، جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں شہادت جو ہوئی ہیں 259 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے 23 سالہ دور کے اندر۔ لیکن یہاں پر صرف تحفظ ختم نبوت کی خاطر ایک ہی مرتبہ میں 700 حفاظ کرام نے شہادت پائی ہے۔ ایک طرف 23 سالہ دور میں 250 لوگ شہید ہوئے ہیں، یہاں ایک ہی مدت کے اندر ایک ہی وقت میں 700 حافظ قرآن نے اپنے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔
پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھے، پھر یہ زمانہ گزرتا گیا، پھر ایک دوسرا مدعی نبوت پیدا ہو گیا جس کا نام اسود عنسی ہے۔ اس زمانے کے اندر ایک بڑا پاکیزہ شخص، بڑے عابد، بڑے زاہد ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ جو دوسرا ملعون تھا اس کا نام اسود عنسی تھا۔ گئے سمجھانے کے لیے، جب وہ سمجھانے کے لیے گئے تو پھر اس بدبخت نے اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے جو اس کے ماننے والے تھے، ان سے کہا کہ بھائی ایک بہت بڑی آگ تیار کرو۔ پھر ایک بڑی آگ کو تیار کیا گیا، پھر اس کے اندر کھینچ کر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈال دیا گیا۔ لیکن کبھی کبھی اللہ رب ذوالجلال امتحان لیتا ہے، کبھی امتحان پر پورا اترنے پر پھر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ دیکھا آگ میں ڈال کر اتنے گھنٹے لگ گئے کہ آگ کا ایک ذرہ بھی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے بدن کو چھو نہیں رہا ہے۔ خود لوگوں نے وہاں سے انہیں اٹھایا کہ اب یہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے چھوڑ کر اسے ماننے لگ جائیں گے، اس کو اٹھا کر یمن سے باہر پھینک دو۔ پھر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے اٹھا کر یمن سے باہر کر دیا گیا۔ یہ چلتے چلتے مدینہ پہنچے، گئے ایک مسجد کے پاس، اپنے گھوڑے کو باندھ دیا، وہاں پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں پر گزر ہوا تو پوچھا کہ بھائی آپ تو پردیسی لگ رہے ہو، کیا بات ہے، یہاں کیوں آئے؟ تو کہا کہ میں یمن سے یہاں پر آیا ہوں۔ جب یمن کا تذکرہ ہوا تو حضرت عمر نے کہا آپ میرے بھائی کو جانتے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی کو جانتے ہیں؟ پوچھا کون ہے؟ کہا وہاں پر جو اسود عنسی بدبخت تھا، تو انہوں نے اس پر نکیر کی ہے، اس کے سامنے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے، تو اس ملعون نے ان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا اور وہ آگ ان پر اثر نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ ان کا نام کیا ہے؟ تو خود ابو مسلم کہتے ہیں۔ ابو مسلم نے کہا عبداللہ بن خوف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ ہاں یہ بندہ وہی ہے۔ پھر انہیں اٹھایا، پوچھا کہ مجھے اللہ کی قسم میں دے کر تمہیں پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تم وہی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جبین پر بوسہ دیا، پھر انہیں لے جا کر کے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، انہیں بیچ میں بٹھایا۔ ایک طرف حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر ہیں، بیچ میں حضرت ابو مسلم کو بٹھا دیا گیا۔ پھر بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے آج تم پر فضل کیا تھا، ایسا فضل حضرت ابراہیم پر کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے ٹکرا گئے تو انہیں بھی آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ نے آرڈر کیا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے میری آگ، اے میری مخلوق، تیرے پیٹ کے اندر میرا خلیل آنے والا ہے، تو اس کے لیے گلے گلزار بن جا، رحمت والی، عافیت والی، برکت والی، ٹھنڈی نما بن جا۔ تو حضرت ابراہیم آگ میں گئے تو آگ جلانے والی آگ بھی ان کے لیے ٹھنڈی بن گئی۔ ایک طرف تو حضرت ابراہیم کے ساتھ ویسا معاملہ پیش آیا، پھر دوسری طرف ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے والے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ ہر دور کے اندر ایسے کذاب بڑھتے رہے، پیدا ہوتے رہے، اللہ کے نبی کی پاک ذات پر ڈاکہ ڈالتے رہے، لوگوں کے ایمان کا سودا کرتے رہے، لیکن ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی ان کا شکار بنتے گئے، اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں ہی سے کھو بیٹھے۔ پھر وہ دور نکلتا گیا۔ 1953 کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی، تحفظ ختم نبوت۔ اس کے اندر ایسا سسٹم کرا دیا گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا بندہ ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا، باقاعدہ لکیریں کھینچی جاتی کہ جو بھی محمد کا ماننے والا ہے، جو بھی اس تحریک کے اندر شریک ہوگا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ صف بنا دیے گئے کہ لکیریں کھینچ دی گئی، اس کے
आर पार नहीं हो सकते, लेकिन वो तो नौजवान थे, शहादत का उनके अंदर जज्बा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे वो जान देने वाले थे। वो सफ़ों को चीरते हुए आगे गए, एक सफ़ आगे निकली तो सफ़ के सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता, फिर दूसरी सफ़ आगे बढ़ती तो उनको भी कत्ल कर दिया जाता। जितनी भी नौजवान की सफ़ें होती वहां पर सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता। उसी तहरीक के अंदर एक माँ का ऐसा बेटा भी था जो नई नई जिसकी शादी हुई थी, नई नई दुल्हन उसके पास आई थी। रात का मौका था, नई दुल्हन है, कौन अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, अगर कोई आदमी करोड़ रुपये देना भी चाहता है तो कहता कि भाई तेरे पैसे तेरे पास, मेरी बीवी मेरे पास, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो ऐसे मौके पर आवाज आई, आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमला करने वालों का दिफा करना है। एक माँ के कान के अंदर यह आवाज गूंजी, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उनकी नबूवत पर हमला हो रहा है। तो उठी बूढ़ी माई जान अपने बेटे के पास गई, बेटे के कॉलर को खींचा, उसके बटन निकाले, कहा जा मैं तुझे झिझोड़ रही हूं, वहां पर जा, मेरे अकरम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उनकी नबूवत पर हमला हो रहा है, जा तू भी जा, अगर तेरे इख्तियार में यह बात हो सके तो उनका दिफा करना, वरना तो तू जामे शहादत नोश करके ही आना। वो बंदा गया। उससे पहले एक मां अपने बेटे को झंझोड़ती है। मां यह समझती है कि मैं अपने बेटे को उठा रही हूं, झंझोड़ रही हूं, यह जाएगा, कुफार उसे पकड़ेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, यहां से मेरा दिल टुकड़े होता रहेगा, उसके कलीजे को चीरते जाएंगे, यहां पर मेरा कलीजा चिरता हुआ नजर आएगा। आंखों से इसके आंसू भी आ रही है, लेकिन अपने दिल पर पत्थर बांध करके अपने बेटे को भेज रही है, जा मेरे रसूल की जात पे हमला हो रहा है। इससे बढ़कर ये नहीं कि तेरी जान चली जाए, मुझे यह बढ़कर है कि मेरे नबी की नबूवत महफूज हो जाए। फिर झंझोड़ कर अपने बेटे को नई नवेली दुल्हन के पास लेटे हुए नौजवान को उठाकर उसकी मां ने खड़ा की। फिर वो गया, मां के सामने बिल बिलाता हुआ, तड़पता हुआ अपनी गर्दन को कटा दिया उस अल्लाह के बंदे ने। कितना बड़ा हसास मसला है खत्म नबूवत का, आज हमें इसका अंदाजा नहीं है। तरबियत करने वाली माओं ने इस तरह की तरबियत की, अपने सामने बच्चे के कत्ल को देख रही है, लेकिन दिल पर, सीने पर पत्थर बांध रही है, सिर्फ इसकी खातिर कि मेरी इस रसूल के जात पर, उनकी नबूवत पर कोई शैतान हमला और डाका ना डाले। फिर आगे बढ़े। उसी तहरीक के अंदर एक बहुत बड़ा बूढ़ा अपने छोटे मासूम बच्चे, 5 साल बच्चे को रास्ते में लेकर के निकला। खत्म नबूवत, वो जो उसका बाप था ये अधेड़ उम्र से पार कर चुका था, क्रॉस कर चुका था, बूढ़ेपन के करीब पहुंच गया था। उसकी जुबान पे ये जुमला था, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। बेटे को बिठाया था अपने दोनों कंधों पर, तो उसका 5 साल बेटा ये कह रहा था कि जिंदाबाद। बाप कह रहा था तहफ्फुज़ खत्म नबूवत, तो बेटा कह रहा था कि जिंदाबाद। एक पुलिस अफसर ने कहा कि भाई इस तरह ना को, वरना हम तुम दोनों को शहीद कर देंगे। फिर गोलियों की धमकियों से यह ना डरने वाला अल्लाह का और उसके रसूल का आशिक, फिर उसके वार्निंग देने के बावजूद इसने अपनी जुबान से कहा तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। इसका बेटा 5 साल ऊपर जो बैठा हुआ था उसने जिंदाबाद कहा। जैसे ही बेटे ने जिंदाबाद कहा, फौरन उस अफसर ने दोनों को गोलियों से भून दिया। उन लोगों ने यह देखा है कि हमारी सामने बंदूकें भी है, तलवारें भी हैं, बम्स भी रखे हुए हैं, अगर मैं एक जुमला नबी के बारे में कहूंगा मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, गोलियों का निशाना हम दोनों पर बनाया जाएगा। लेकिन उन अल्लाह के वलियों ने, अल्लाह के बंदों ने यह पसंद किया जान चली जाए तो चली जाए, आज नहीं तो एक दिन जरूर है एक आदमी को मरना है। अगर इस काम की खातिर ही हम पर गोलियां लग जाए तो हम अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। फिर उसी दौर के अंदर बहुत बड़े आदमी का नाम मिलता है, अमीन गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने भी इन मुनकिरीन के खिलाफ उठ करके खड़े हुए
کہا کہ غدارو، نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اگر کوئی دنیا میں نبی اللہ نے بھیجا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بس انہوں نے اتنا کہا، ان کو اٹھا کر کے قید خانے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ 9 سال تک اس اللہ کے ولی نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کاٹی ہے۔ ایک مرتبہ عید کا موقع آتا ہے، ماں تڑپتی ہے، بے چین رہتی ہے کہ میرا بیٹا 9 سال تک سلاخوں کے پیچھے گیا ہے، جاؤں اس کو ایک مرتبہ دیکھوں۔ میرے آنکھوں کا تارا، میرے دل کا سکون وہاں پر قید میں پڑا ہوا ہے، آج ہمیں موقع ملا ہے دیکھنے کا، میں جاؤں گی۔ ساتھ میں اس اللہ کے ولی کی بیوی بھی آ جاتی ہے، پھر بچے بھی آ جاتے ہیں، ماں دیکھتی ہے، اسے ملنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے۔ ادھر امین گیلانی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں، ادھر ان کی والدہ مائی جان آتی ہے، آ کر کے اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیتی ہیں۔ کون سی ماں 9 سال تک اپنے بیٹے کی فراق کو برداشت کر سکتی ہے؟ اگر چھوٹا بچہ یا بڑا بچہ کوئی بھی ہو جائے، معمول 10 بجے آنا تھا، ماں کا پیارا بیٹا اگر 1 گھنٹہ لیٹ آیا تو ماں کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ آج میرے بچے کو کیا آفت آ گئی، کیا ہو گیا اسے، آنے والا تو 10 بجے تھا، ابھی 11 بج رہے، ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن یہاں پر یہ ماں ملنے آ رہی ہے، 9 سال کے بعد ملنے آ رہی ہے، بیٹے کو دیکھتے ہی ماں کا دل پگھل گیا، ماں کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، رو رہی ہے۔ پھر وہ بیوی جو 9 سال تک اپنے شوہر کو برداشت کرتی رہی، اپنے شوہر کے عدم موجودگی کو، وہ بھی آ کر کے ملنے لگی۔ دونوں کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، دادی بھی رو رہی ہے، اماں جان بھی رو رہی ہے، تو بچے بھی رونا شروع کر دیے۔ جو اس جیل کا نگران تھا، جو اس قید خانے کا مالک تھا، وہ آیا ماں کے پاس، ایک پرچی لکھ کر کے پرچی ماں کے ہاتھ میں تھما دی کہ مائی جان اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہو تو اس پر دستخط کر دو۔ ماں کو کچھ سمجھ اندازہ نہیں تھا، تو امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بیٹے امین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ دستخط مجھے کیوں کروانا چاہتا ہے؟ تو اس کے اندر کہا کہ ختم نبوت کے جو تحریک ہے، اس تحریک کے اندر میں نہیں آ سکتا، یہ بات اس پر ہے کہ میں شامل ہونا نہیں چاہتا، اگر اس پر سین کر دیں گے تو ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے۔ تو ماں کے اندر بھی جگریں ہوتی تھی، ماں ڈٹ کر کے کھڑ گئی، اس کے گریبان کو پکڑا، اسے جھجوڑ کر کہا اے افیسر یاد رکھنا، میرے اگر اس کے علاوہ اور 9 بھی میرے امین گیلانی ہو جاتے تو میں ساروں کو قید کے حوالے کر دیتی، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے منصب پر، ان کی نبوت پر کوئی آنچ آ جائے اور میں اس میں اپنے بیٹوں کو نہ بھیجوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں رو اس لیے رہی، وہ فطرتاً ماں کو رونا آتا ہے، میرے آنکھوں کے آنسو، نکلنے والے آنسوؤں سے دھوکہ نہ کھانا کہ میں بچے کے فراق میں رو رہی ہوں، ہاں میں بچے کی جدائیگی سے رو رہی ہوں، لیکن اگر تو اسے ختم نبوت کی خاطر اور تو سلاخوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہے تو اسے بھی رکھ لے، اگر اس جیسے اور 9 بیٹے میرے امین گیلانی ہوتے، ساروں کو میں لے جا کر کے تیرے قید خانے میں ڈال دیتی۔ ایسی مائیں بھی تاریخ کے اندر ہمیں ملتی ہیں جو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کی ہیں۔ تو میں یہ شروع میں یہ بتا رہا تھا کہ آج عبادت والی رات ہے، اللہ رب ذوالجلال ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے بشرطے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ہم تو مشرک ہو جائیں گے، بظاہر جبہ بھی پہنے ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، دیندار بھی نظر آ رہیں گے، لیکن دلوں کے اندر کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بگڑ جانے کی وجہ سے ہم مشرک بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے۔ لیکن اس زمانے کے اندر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ، بھولے بھالے قسم کے لوگ جو یہاں پر تصویریں لگائی گئی ہیں ملعونوں کی، ان کے جھانسے میں، جال میں پھنس گئے۔ میرے بہت سارے فرینڈ ہیں، جب میں اسٹیٹس چیک کرتا ہوں تو یہاں پر جو آپ جاتے ہوئے ہر ایک ساتھی سے میں درخواست کرتا ہوں، جاتے ہوئے اس بینر میں مسجد کے جو باہر کے حصے میں گیٹ کے اوپر پوسٹ لگایا گیا ہے اس کو دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ 3 ملعونوں کے نام ہیں، ایک تو اس میں شکیل بن حنیف ہے، آپ دیکھ کر انہیں یہ سمجھے کہ یہ تو بزرگ ہے،
وہ تو چور پکے نمک حرام ذلیل ترین انسان ہیں جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نبی کے منصب پر، نبی کی نبوت پر حملہ کیا ہے اس ملعون مردود نے۔ پھر اس کے بعد میں ایک تصویر ہے جو آج بھی وہ موجود ہے لندن کے اندر، وہ تو پڑوسی ملک کا تھا، پھر واقعہ وہاں کچھ پیش آیا تو باہر ملک میں چلا گیا۔ وہ کبھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خود ہی اللہ ہوں، کبھی یہ کہتا ہے کہ میرے ماننے والے جنت کے اندر جائیں گے، محمد کے ماننے والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ بہت ساری باتیں، لیکن بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے۔ ہمارے لوگ اس کے ویڈیو کو باقاعدہ چلاتے ہیں، اس کے فالوورز ہیں بہت سارے بہت سارے۔ آپ ضرور جا کر کے اس کو دیکھیں، ملونوں کی تصویروں کو دیکھیں۔ اگر آپ کے فرینڈ سرکل کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے، ہمارا فرینڈ ہو یا دوست ہو یا رشتہ دار ہو، اگر اس کے ویڈیو سن رہا ہے تو سختی سے اسے منع کریں، کہیں اگر تو اور تھوڑے دن اس کی ویڈیوز کو دیکھے گا تو کافر بن جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال اس بندے کے دل کے اندر کفر کی مہر ٹھونک دے گا۔ ایمان ہمارا خطرے میں پڑا ہوا ہے اور ہماری عوام غفلت کی میٹھی نیند سو رہی ہے۔ جگائیں کون؟ یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پہلی مرتبہ یہ کہا جب تم کسی بری چیز کو دیکھو، برے کام کو دیکھو تو تم پر چاہیے کہ تم سختی سے روکو۔ اگر تم مار سکتے ہو تو مارو، مار کر کے روکو۔ تمہارا مارنا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ہے جتنا وہ فتنہ اس کے ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا ہو تو اسے مار کر کے روک سکتے ہیں، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو روک سکتے ہیں اسے کہ بھائی چھوڑ دے، یہ تو تیرے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے لوگ ہیں۔ تو بہت سارے، میں بھی اسٹیٹس چیک کر رہا تھا تو ایک بندہ باقاعدہ مستقل اس کے ویڈیوز لگایا ہوا تھا، اور ہمارے مدرسے کے اندر ایک بچی آتی ہیں تو ان کی والدہ بھی وہ رکھی تھی، تو میں نے فوراً فون کر کے کہا اس کے ویڈیو جتنے بھی ہیں آپ کے پاس جو اس کی ویڈیو شیئر کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر ہو یا فرینڈ سرکل میں ہو یا جو بھی ہو، فوراً اس کو بائیکاٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ویڈیوز روزانہ خوشی سے سن رہے ہیں، ادھر خوشی سے سن رہے ہیں، ادھر خوشی سے اپنے ایمان کا سودا بھی کرتی جا رہی ہیں۔ تو ایسا ہو رہا ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ حضرات کی جاتے میں ان ملونوں کی تصویر کو دیکھ لیں، اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کر لیں۔ آدھی رات کے اندر، تاریک ترین رات کے اندر بھی اس کی تصویر آپ کو دکھائی جائے گی تو یہ کہہ لیں کہ یہ ملون ہے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ ابھی تک جو مجمع مساجد کے اندر ہے ان کو یہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں، لیکن جو مجمع ابھی بھی مسلمانوں کا چوراہوں پہ، راستوں پہ، گلی کوچوں کے اندر تماشا بنایا ہوا ہے، وہ بھی اس ایمانی حرارت سے غافل ہے۔ انہیں کون سمجھائے گا؟ ایسی راتوں میں اگر وہ بھی آ جائیں، گوہر شاہی کے ماننے والے یا شکیل بن حنیف کے ماننے والے، اگر اللہ کی بارگاہ میں آئے صبح سے لے کر تہجد تک پوری رات بیٹھ کر کے اللہ مجھے دے دے کرے، تو اللہ رب ذوالجلال کیوں نہیں دے دے گا؟ اللہ یہی کہے گا کہ اے مشرک ہٹ جا، میرے دربار سے نکل جا، تجھے میرے دربار میں آنے کا کوئی حق نہیں اور تو میرے دربار میں آنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے ملعون کے فتنوں میں پڑنے والوں کی ہم رہنمائی کریں۔ حسن کے اندر بھی بہت تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے، جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ایک ٹکلا گنجا جس کے سر پر ابھی بال تک نہیں ہوگے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال نے اسے گنجے پن کے عذاب میں مبتلا کیا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر کے پہچانے، نشانی کے طور پر جانے کہ یہ گنجا ہے، یہ ٹکلا، تو اسے دیکھ کر اس کا جو نقش ہے اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں، اور جب بھی اس کے ویڈیوز کو دیکھیں یا کہیں پر بھی دیکھیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ تو سب سے پہلی بات میں یہی بتا رہا تھا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان مکمل ہی اس وقت بنتا ہے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارے اعمال ہمارے سروں کے اوپر چڑھتے اس وقت ہیں جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ تو یہ آج کی رات ہے، آج کی رات میں ہمارے ساروں کے اعمال اوپر چڑھنے والے ہیں، بشرطے کہ ہمارے عقیدے صحیح ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ اگر کسی کا بگڑا ہو تو عقیدے کو درست کر لیں، ورنہ عقیدے کے بغیر کوئی بندہ ناجی نہیں بن سکتا ہے۔ پھر آج کی یہ مبارک رات ہے، اللہ رب ذوالجلال کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ وقت کا دامن بھی تنگ ہو رہا ہے، چند باتیں بتا کر کے میں اپنی بات بھی ختم کر دیتا ہوں
کہ آج کی راتوں کے اندر بالخصوص آج کی یہ جو رات ہے اس کی فضیلت روزوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرے آقا، میرے سرتاج، میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں جتنا روزوں کا اہتمام کیا ہے دوسرے مہینوں میں اتنا اہتمام نہیں کیا۔ سال بھر میں 12 مہینے، رمضان کو چھوڑ دیں تو باقی 11 مہینے بنتے ہیں۔ ان 11 مہینوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزہ رکھا ہے تو شعبان کے مہینے کے اندر رکھا۔ تو ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، رسول کے سنتوں کے عاشق ہیں، ہم تو بڑے زور سے اپنے ہاتھوں کو اونچا کر کے گریبان کو کھینچ کر کے کہتے ہیں عاشق رسول ہیں، لیکن کام غیروں کے ہیں۔ کم از کم ایسے مبارک مہینوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر ہم بھی عمل کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ بھی شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ جو ان کے قضا روزے رمضان کے چھوٹ جاتے تو اگلے سال شعبان کے مہینے میں اس کو مکمل کر لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر روزے سے یہ مہینہ فضیلت والا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے، عام لوگوں کے اندر اتنا اہتمام نہیں ہے، ایک مسئلہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر روزے کتنے رکھا کریں۔ دیکھیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھ کر سنائی ہے، قوموا لیلہا صوموا نہارہا، اس رات کے اندر خوب اللہ کی عبادت کرو، دوسرے دن روزہ رکھا کرو۔ یہاں پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کیے ہیں روزہ رکھا کرو، یہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے اور نہ ہی سنت مؤکدہ۔ یہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس روزے کی حیثیت مستحب کی ہے، یعنی اگر رکھ لیں تو ثواب ملے گا، اچھی چیز ہے، اگر نہ رکھیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اسے سنت سمجھ کر رکھنا ہی ہے، یہ سمجھ کر رکھنا درست نہیں ہے، لیکن رکھنا تو ہے، چونکہ حدیث کے اندر اس کی فضیلت تو ملتی ہے، رکھیں گے، لیکن اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس روزے کو فرض روزوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ 2 دن کے اندر مجھے اتنے فون آئے اس روزے کے متعلق کہ روزے کتنے رکھیں۔ راستے میں کبھی چل رہا ہوتا ہوں تو وہاں پر بھی کوئی پوچھ لیتے، اچھی چیز ہے، علماء سے نہیں پوچھیں گے تو اور کس سے پوچھیں گے، لیکن اتنا لوگوں کا عقیدہ بگڑ گیا کہ اسے فرض تک لا لیے ہیں۔ دیکھیں، ہماری شریعت متوسط درجے کی ہے، ہماری شریعت کے اندر ہر کام اعتدال والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرض ہو تو فرض کا درجہ دیں گے، واجب ہو تو اس کے نیچے کا درجہ دیں گے، سنت مؤکدہ ہو تو اس کے نیچے کا درجہ، مستحب اور مباح ہو تو آخری درجہ دیں گے۔ اب جو یہ روزہ ہے مستحب کا ہے، 4th کیٹیگری کا ہے، ہم اسے اس کے اوپر نہیں لے جائیں گے، اور جو آدمی روزہ نہیں رکھتا اسے شرمندہ بھی نہیں کریں گے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر ولو بالفرض میں صبح کا دن روزہ نہیں تھا، میں کوئی آدمی دیکھ کر کے کہا بھائی حضرت تو بڑے زور سے بیان میں بتا رہے تھے، خود انہوں نے روزہ نہیں رکھا، کسی پر طنز نہیں کرنا ہے، اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی تو آپ روزہ رکھ لیں۔ اگر کوئی مجبوری سے کوئی بندہ نہیں رکھ رہا ہے، یہ تو فرض تو ہے نہیں روزہ رکھنا، تو اس پر طنز نہ کریں، اس کی تحقیر تذلیل نہ کریں۔ ایک تو یہ بات تھی۔ پھر دوسری بات، شعبان کے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف 1 بھی رکھیں، 2 بھی رکھیں، 3 بھی رکھیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ پھر دوسری بات جو اس رات کے اندر عموماً یہ طریقہ مسلمانوں میں کہاں سے آیا پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ آج کی رات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرحومین کا انتظار کرتے رہتے۔ مجھے تو پتہ نہیں، اس کا علم نہیں ہے، میں نے سنا بھی نہیں، لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں تو میں سنتا ہوں، کسی سے میں نے نہیں سنا ہے کہ ہم مرحومین کا انتظار، ایسا میں نے نہیں سنا ہے۔ جو آدمی سوالات کرتے ہیں بس میں ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایسی رات کے اندر بہت اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر انتقال کر گیا ہو تو اس کے لیے رات میں ایک الگ سے کونے کے اندر ایک بسترا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے، پھر بسترے کے بازو والے حصے میں دسترخوان بچھا کر اس پر رقم واری اس پر غذا رکھی جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ پوچھے تو وہ بیوی بتاتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو کر اتنے سال ہو گئے، ان کی روح آئے گی، اس بچھانے پر سوئے گی اور کھانا کھا کر کی چلی جائے گی۔
یہ بات جب ہم سنتے ہیں تو ہنسی کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں اور آپ ہنس رہے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمانوں کے عقیدے ایسے گڑھے ہوئے ہیں۔ یہ بات بتا کر میں بتاؤں آپ لوگ ہنسیں، میں بھی مل کر ہنس جاؤں، اس حد تک نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہمیں ان کا علم نہیں ہے، لیکن عقیدہ ایسا ہے کہ گھروں میں روحوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ روح کے نام سے ہم کام جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ روح کو آرام سے بستر سجا کر کے دسترخوان پر رخم واری کے غذائیں بچھا کر کے اپنے گئے ہوئے شوہروں کے روحوں کا انتظار کرتی ہے۔ تو یہ عقیدہ کفار کا ہے، مشرکین کا ہے، شریعت اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر تیسری بات یہ ہے، یہ بات بتا کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ آج کی رات میں بالخصوص ہمارا جو نوجوانوں کا طبقہ ہے انتہائی شریر پن میں اتر جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ راتیں ہمارے لیے عید کی طرح ہیں، ہم رات جاگیں گے۔ یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہے اکثروں کی یہی دماغ میں بات آتی ہے کہ رات کو جاگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات جاگنا کبھی بھی ثابت نہیں ہے، ہم کیا جائیں؟ اللہ کے رسول کا معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، کبھی بستر پر عشاء کی نماز کے بعد فوراً اللہ کے نبی کا معمول تھا تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر اٹھ کر کے بہت بڑا حصہ رات کا کھڑے ہو جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھتے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا معمول تھا بستر پر آرام کر لیتے، پھر فجر کی اذان سن کر کے باہر نکلتے۔ ہمارا یہ معمول ہے کہ ایسے راتوں میں ہم عبادت کریں یا نہ کریں، دوسرے دن ہمیں بڑے شوق سے ہم ہاتھ اٹھائیں کہ بھائی میں بھی پوری رات جاگا ہوں۔ کیا بھائی کیا؟ فلاں گلی میں گئے، شور کیے، فلاں کے گھروں کے اندر پھترے برسا۔ یہ پھترے برسانے کے لیے، پٹاخوں کو پھوڑنے کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، کیا یہی دن ملا تھا ہمیں جاگنے کے لیے؟ ہماری نوجوان جو نسل ہے یہی پر مار کھاتی ہے ایسے دنوں کے اندر جو معظم راتیں ہوتی ہیں، فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، ایسی رات کو ہم نے بیکار والی رات بنا لیا۔ تو ایسی راتوں کے اندر بہت ساری بدعات وجود میں آ جاتے ہیں، منکرات آ جاتی ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں شوق سے عبادت کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فجر میں ضرور اٹھنا ہے۔ ہماری جو ساری رات کی عبادتیں ہیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الشکر پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، جتنے بھی نوافلات ہیں آپ کو پڑھ لیں، لیکن فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے، چونکہ رات کا جو حصہ ہم نے عبادات میں لگایا ہے وہ نفل ہے، جو نماز ہماری فجر کی چھوٹ رہی ہے وہ فرض ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کریم کے 15ویں پارے کے اندر بڑی غور کرنے کی بات ہے، بڑے دھیان سے بڑے غور و فکر سے سنیں۔ 15 پارے کے اندر ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ میری ہر مخلوق میری پاکی اور بڑائی بیان کرتی۔ زمین کے ریت بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، جانور بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جن و انس، درخت، پیڑ پودے، سمندر، مچھلیاں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ساری کی مخلوق اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرتی ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جانور بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو سناؤں جانور کس طرح اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اگر سن لیں تو، اگر دل کے کانوں سے ہم نے سنا ہے تو آج بیٹھ کر اسی مجلس میں قسم کھائیں گے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی فرض نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تہیہ کر لیں، اللہ نے جو زندگی ہمیں ودیعت میں دی ہے، اللہ نے جو زندگی عنایت کی ہے، اگر ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں، اللہ کے احکامات کو ٹھکرائیں، تو ہم یقین مانیں کہ ہم خنزیر سے بدتر ہیں۔ میں آپ کو وہی بات بتانے جا رہا ہوں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے گدھا اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا۔ گدھا اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ گدھا تو ہٹ گیا، کتے کی باری آتی ہے۔ کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، اے اللہ تو نے مجھے کتا بنایا، سور نہیں بنایا۔ ایک مسئلہ بتا کر پھر آگے چلتا ہوں۔
ہم آپس میں کہیں قرآن کی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں لفظ سور آ جائے تو یہ گالی نہیں ہے. اگر گالی ہوتی تو رب ذوالجلال اپنے کلام کے اندر یہ بات نہیں کہتا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. خنزیر کا اردو میں ترجمہ سور سے کیا جاتا ہے. آپ اس کو برا نہ سمجھے، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے. تو خنزیر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہتا ہے، کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا. اے اللہ تیرا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے کتا بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا. خنزیر کو بھی اللہ نے منہ دیا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا، میں اس پر راضی ہوں، لیکن تو نے مجھے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا. میرے بھائیوں ذرا جگر پہ ہاتھ رکھیں، دلوں پہ ہاتھ رکھیں کہ ہم خنزیر سے گئے گزرے. اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، خنزیر ناپاک ہے، ہم اسے دیکھ کر کے آنکھ چڑھا لیتے ہیں، اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر کہیں جا رہا ہو تو اسے مار کر کے بھگاتے ہیں. اگر میں بے نمازی ہوں تو اسے مارنے کا مجھے حق ہی نہیں، کیونکہ اس سے بدتر میں بن چکا. اللہ نے زندگی دی ہے جانور سے آگے بڑھنے کے لیے. انسانوں میں بھی اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اے آدم کے بیٹو، ایک طرف جتنے بھی خوبصورت جانور ہیں ایک طرف رکھ دو، اگر تم میں کا کوئی کالا کلوٹا بھی ہے، میں نے تم کو شرف بخشا ہے، فضیلت بخشی ہے، میں نے تم کو اکرم بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اعظم بنایا ہے، سب سے اونچے تم ہی ہو اگر تم میری عبادت کرتے ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو میں ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے. آج سے جتنے بھی ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، یہ عہد کریں کہ ہم مر جائیں گے، ہم مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کتنے بھی ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے. ہم تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے روحانی اولاد ہیں. آپ کربلا کے واقعے کو اٹھائیں. جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے بڑے زور و شور سے ائمہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں حضرت حسین کا سر قلم کر دیا گیا، مظلومانہ طور پر انہیں شہادت نصیب ہوئی. لیکن ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی شہادت کس وقت میں آئی. لڑائی کے دوران کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز کا وقت ہو رہا تھا، ایک ٹیم کو آگے بلایا، بھائی آ جاؤ، تم آگے آ جاؤ، ہم پیچھے نماز کے لیے جائیں گے، پھر جب ہم نماز سے فارغ ہوں گے ہم آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے، آپ پھر نماز کے لیے جانا. جب ان کی نماز کی باری آئی تو اس وقت سجدے کی حالت میں کفار نے ان کو شہید کیا. ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے بڑے زور سے نعرے لگاتے ہیں، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں، موت کے منظر کو دیکھ رہے ہیں. سارا میدان خون سے لت پت ہے، اپنوں کی گردنیں کٹ کٹ کر کے زمین پر گر رہی ہے، لیکن یہ پرواہ نہیں کی انہوں نے کہ میرے اپنوں کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے اعزاء و اقارب کی گردنیں کٹ رہی ہے. یہ تو ہو جائے دور کی بات، لیکن میری نماز نہ چھوٹ جائے. اگر میں نماز چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، اللہ پوچھے گا حسین ابھی اتنا وقت تیری نماز کا ختم ہونے کے لیے باقی تھا تو بتا تو نے نماز کیوں چھوڑ کر کے آیا. ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دے کر ہمیں یہاں تک کہ پروان چڑھایا، ہمارے اندر دینی شعور پیدا کیا ہے ہمارے صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء اللہ نے. اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو بیچ راستے سے تو یہ دین ہمارا نامکمل رہ جائے گا. چونکہ قرآن جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ پر تھا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا، اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو قرآن ہم تک کون پہنچاتا؟ تو میرے بھائیوں آج سے تہیہ کر لیں. میں نے آپ کو خنزیر کی بات بھی سنا دی ہے کہ خنزیر یہ کہتا ہے اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں صبح میں جلدی اٹھتا ہوں جب لوگ تہجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں گندگی کھاتا ہوں یہ بھی مجھے برداشت ہے، لوگ مجھے گالی کے طور پر میرا نام خنزیر استعمال کرتے ہیں یہ بھی مجھے پسند ہے، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں یہ بھی مجھے پسند ہے، لیکن تو نے مجھے رب ذوالجلال خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا بھی ایک واقعہ سناتا چلوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بوڑھیا آئی، راستے میں تیل لے جا رہی تھی، کہیں ٹوکر لگا، بوڑھیا گری، تیل نکل گیا.
حضرت عمر کے پاس گئی، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ میرا تیل واپس کر کے دے دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مائی جان تمہارا تیل گرا کہاں پر ہے؟ کہا کہ میں راستے سے آ رہی تھی، پتھر آ گیا، ٹھوکر لگا، میں گر پڑی، میرے ہاتھ میں تیل تھا، تیل گر گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا آپ کا تیل زمین نے نگل لیا ہے۔ پھر کچھ چیز اٹھائی، پیپر کو لیا، لے کر کے ایک چیز لکھی، کہا مائی جان جس جگہ پر آپ کا تیل گرا ہے اس پرچی کو لے جا کر کے اس جگہ پہ ڈال دے۔ اب وہ بوڑھی ماں گئی، امیر المومنین کا خط سنبھالتی ہوئی لے گئی، لے کر کے جس جگہ پہ اس بوڑھی مائی جان کا تیل گرا تھا اس جگہ پر پرچی کو لے جا کر کے ڈال دیا، جو پرچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجی تھی۔ اب جیسے ہی وہ چیٹی اس جگہ پر پڑنا تھا، اللہ کے حکم سے زمین نے جتنا بھی تیل لیا تھا واپس کرنا شروع کر دیا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بھائی ایک بے جان چیز زمین تیل نے اپنے اندر لے لیا تھا، پھر اس کو واپس کیا تو اس کے اندر چٹی کے اندر کون سا ایسا پاور تھا کہ زمین کو بھی تیل واپس کرنا پڑا؟ جب چٹی کے اندر دیکھا گیا تو کیا کرشمہ تھا اس چٹی کا، اس چٹی کے اندر کیسی ایسی پاور والی بات تھی کہ زمین کو تیل واپس کرنا پڑا؟ تو پڑھ کر دیکھا گیا تو اس کے اندر یہ لکھا تھا اے امیر المؤمنین کی جانب سے زمین تیرے لیے خط ہے، جس بوڑھی کے جس مائی جان کے تیل کو تو نے اپنے پیٹ کے اندر لیا ہے اس کو واپس کر دے، ورنہ میں تیرا پیٹ چیر کر کے تیرے پیٹ کے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ جیسے ہی یہ چٹی بے نمازی کے نام کی پڑی، زمین کو بھی شرمندہ ہونا پڑا کہ اگر میں اس تیل کو واپس نہ کروں تو امیر المومنین میرے پیٹ کھود کر کے میرے پیٹ کے اندر بے نمازی کو داخل کر دے گا۔ میں بھی اچھا نہیں سمجھتی، میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ نماز کو چھوڑنے والا منحوس ہے، اگر وہ میرے دامن میں آ جائے، میری مٹی کے تہ میں آ جائے تو مٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی نحوست مجھ میں بھی لگ جائے گی۔ تو ذرا دل کے کانوں سے سن کر کے آج سے تہیہ کر لے، قسم خدا کی آج سے ہماری کبھی بھی کوئی فرض نماز نہیں چھوٹے گی۔ بتائے بھائی کون کون ارادے کریں گے ان کے آج کی کسی کی بھی نماز نہیں چھٹائے گی؟ ہاتھیں اوپر کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو نماز کا پابند بنائے، نماز کا عامل بنائے، خشوع خضوع والی نماز ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے اندر امت کو یہ پیغام دیا تھا، ہم تو اللہ کے نبی کے وارث ہیں، ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول نے جو چیز دین کا صحیح طریقہ بتایا ہم بھی اس پر چلنے والے ہیں، تبھی تو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ورنہ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ایک کافر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، تو دونوں میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الایمانی والکفر ترک الصلاۃ، بین الایمانی والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر میں صرف فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اگر بیچ سے نماز کو ہٹا دیا جائے تو یہ بھی کافر ہو جائے گا، یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا، زمانہ اللہ کے رسول سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول کو خواہش ہو رہی تھی کہ میں نماز میں جاؤں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، پھر دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی کو گئے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پہنچے مسجد نبوی کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بھینڈ ہو چکے تھے، اللہ کے رسول سے چلا نہیں جا رہا تھا، دونوں حضرات دونوں صحابہ آس پاس میں لے کر کھینچتے ہوئے اللہ کے رسول کو لے گئے۔ اللہ کے رسول نے امت تک قیامت تک آنے والی نسل کو یہ پیغام دیا ہے، اے کافروں کے نہج پر چلنے والوں، چھوڑ دو ایسے طریقوں کو، تم میرے ماننے والے ہو، میری امتی ہو، میں نے تمہاری خاطر اپنوں کی پرواہ نہیں کی، تمہاری خاطر حسنین کی پرواہ نہیں کی، تمہاری خاطر میں نے عائشہ کی پرواہ نہیں کی، یہ تو دنیا کا عالم تھا، کل قیامت کی خاطر میں تمہاری خاطر قیامت کے اندر یا ربی نفسی نفسی نہیں کہوں گا، یا ربی امتی امتی کہوں گا، تم کیوں دنیا کے اندر ناہنجار بن کر کے زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں جھنجھوڑتی ہے،
اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے الصلاۃ عماد الدین الصلاۃ قرۃ عینی، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تحفے کے طور پر اٹھا لی جاتی ہے، اسے مکمل گفٹ پیک میں پیک کیا جاتا ہے، پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک تک اس نماز کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے بندے نے نماز پڑھی اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اور ہر ہفتے کے اندر جمعرات، پیر وغیرہ کے دن بندوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر اگر اللہ کے رسول وہاں پر دیکھیں گے کہ میرا بندہ عبداللہ ہے، اس کی نمازیں ہفتے بھر کی غائب، سال کی اس کی نمازیں غائب، تو سمجھے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتے گی۔ جس نہج پر میں نے امت کو چھوڑ کر آیا، آج میری امت کافروں کے نہج پر چل رہی ہے، مشرکوں کے شانہ بشانہ ہو کر کے زندگی گزار رہی ہے، میرے سنتوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے، میری باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتی۔ ایسی امت کی فکر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے، قسم خدا کی آپ گریبان کے اندر اپنا منہ ڈال کر کے دیکھیں، کل قیامت کے اندر ہمیں بیڑا کون پار کرائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو، ہماری سفارش رسول اللہ بھی کرے، اور ساتھ ہم یہ بھی چھوڑتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی چوپٹ کر دیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوتا، جنت اس سے سستی نہیں ہے، جنت کی قیمت ہے، اتنی قیمت نہیں ہے جتنی 1400 سال پہلے والوں نے اس کی قیمت لگائی، انہوں نے جانوں کو قربان کیا۔ آج ہمیں جانوں کو قربان نہیں پڑ رہا ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو، لائے ہوئے دین پر چلے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، پھر موت کے وقت تک ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنائے۔ اگر اس حال میں ہماری موت آ جاتی ہے تو ہماری وہ موت بھی ہمارے لیے آنا مبارک ہو جو ہمیں نمازی بنا کر کے موت آئے، ورنہ تو اگر بے نمازی کی حالت میں موت آئے تو پھر زمین کو پریشانی ہوتی ہے، زمین بھی ہمارے سے نفرت کرتی ہے، منحوس ہمیں سمجھتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اگر کوئی بے نمازی دفن کر دیا جاتا ہے تو زمین جس طرح مردے کو گاڑ دیا جاتا ہے، بیچ میں پھر جو یہ زمین کے دو حصے ہوتے ہیں، طرفین ہوتے ہیں، دو جانب ہوتے ہیں، زمین کی اس منحوس تاریک صلاح نماز کے چھوڑنے والے کو زمین اس زور سے دباتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کو اٹھا کر بتا دیا کہ جس طرح یہ ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں، اسی طرح اس بے نمازی مردے کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر ہمیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ نیک اعمال کریں گے تو جزا ہوگی، برے اعمال کریں گے تو سزا ہوگی۔ تو اس دنیا میں اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں موقع دیا ہے، موقع کو یہ نہ سمجھے کہ دنیا تو جاتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا تو جائے گی، ہم سب کی جائے گی، ہمارے دادا نہیں ہے، ہمارا پردادا نہیں ہے، ساروں کو جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ میں اور تم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، لیکن یہ زندگی تو گزارنا بہت آسان ہے، لیکن 4 اڑی نیچے والی جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کی فکر ہمیں اوپر والی زمین پر کرنا ہے۔ تو سارے یہ ارادہ کریں، جتنی اللہ رب ذوالجلال نے ہماری زندگی کا حصہ باقی رکھا ہے ہم مکمل طور پر شریعت کی پابندی کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلائیں گے، پھر اس کے بعد ہماری موت آئے تو ہم خوشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں اپنا چہرہ دکھائیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آج کی مبارک رات ہے، آج کی رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا بندہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی دنیا کا مارا میرے دربار میں آئے میں اس کی پریشانیوں کا حل نکال دوں۔ تو آج کی مبارک رات ہے، تو آج کی رات میں آپ حضرات کو ایک رائے دیتا ہوں، عبادت ہی کریں لیکن دعا کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو لگائیں، کیونکہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں اگر موت تک ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے بھی رہیں تو گناہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی ذات اتنی رحیم ہے کہ اگر ایک آنسو ٹپکا دے اللہ کی بارگاہ میں عزم مصمم کے ساتھ، اے اللہ میں اپنی بقیہ زندگی کو تیرے حبیب کے رخش قدم پر چلاؤں گا، اس کے بعد آنسوؤں کو بہائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو اگر صدق دل سے توبہ ہوگی تو ہمارے کبائر کو معاف کر دے گا۔ تو آج کی رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب کا فون آیا تھا، حضرت اس طرح کی نماز پڑھنی ہے شریعت کے اندر،
تو معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس رات کے اندر کوئی مخصوص نماز ہے، مخصوص رکعتیں ہیں، مخصوص کیفیت کی نماز ہے، اس کے اندر مخصوص سورے پڑھے جاتے ہیں، قل هو اللہ 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آئے ہم لے لیں، دوسروں تک اس کو شیئر کر دیں۔ بہت سارے ایسے میسیجز بھی چلتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو واٹس ایپ ہے یہ بڑا بدبخت ہے، ہر واٹس ایپ کی سچی خبر بھی جھوٹی بن جاتی ہے۔ ابھی رمضان سے پہلے آپ دیکھیں کتنے خبر ایسے آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میسیج کے اندر جمعہ مبارک، تو کوئی رمضان المبارک کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے رمضان المبارک کی خوشخبری سنائے گا اسے جنت ہمارے باپ دادا کی طرف سے پھکڑ میں مل جائے گی۔ ایسے میسیج آتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ شعبان کی رات آ رہی ہے تو یہاں پر جنت ہمیں سستے میں مل رہی ہے۔ جو بندہ شعبان کی رات کی پہلی خبر دے گا اسے اللہ رب ذوالجلال انتظار میں رہے گا، کون ہے میرا اس دھرتی پر بندہ جو سب سے پہلی خبر دے گا، میں اسے جنت گفٹ میں ہی دے دوں۔ نماز چھوٹ گئی تو کوئی پرواہ نہیں، تلاوت گئی بھاڑ میں تو کوئی پرواہ نہیں، ذکر و اذکار کے معمولات ختم ہوئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ایک میسیج کر لے۔ کیا میسیج بھائی؟ آج شب برات ہے، آج عبادت کر لیں۔ جو بندہ سب سے پہلے میسیج دے گا جنت مل رہی، جو بندہ رمضان المبارک کی سب سے پہلی خوشخبری دے رہا ہے اس کو بھی جنت مل رہی۔ ایسے میسیج چلتے ہیں۔ دین کے اندر ایسی باتوں کا گھڑ لینا یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا سکا، نہ اس کی زکوٰۃ قبول نہ اس کا روزہ قبول۔ ایسے جو عقیدہ رکھتے ہیں بدعتیوں کا عقیدہ، دین کے اندر نئی چیز ٹھوس کر کے ایسی چیزیں داخل کی گئی ہیں، یہ یہودیوں کی طرف سے یہ چالیں ہیں مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے۔ تو ایسے عقیدوں سے ہمیں بالکل پاک رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آفر کے اندر ہمیں جنت مل رہی ہے تو سب سے پہلے ہم علماء سے پوچھیں گے، حضرت ہمیں آج آفر ملا ہے، جنت ہمیں یوں ہی مل رہی ہے خوشخبری دینے پر، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو ہم بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ہم آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی جنت اس چیز سستی نہیں ہے، اس کے لیے پاپل بیلنے پڑیں گے، زندگی کو نبی کے طریقوں پہ چلانا پڑے گا، قرآن کے عامل بننا پڑے گا، اس کے بعد یہ جنت آپ کے حوالے ہوتی ہے۔ تو ایسی رات کے اندر بدعتی عقیدہ کوئی نہ رکھے، بالخصوص کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، وہی میں بتا رہا تھا، کوئی مخصوص طریقے کی نماز نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الشکر، صلاۃ الحاجات بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح یقیناً پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اتنی باتیں ہو گئیں تو 1-2 منٹ اور لے لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا یا عمی الا اخبرک، اے میرے چچا جان میں ایک بڑی چیز آپ کو نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے چچا تھے تو بتا دیا۔ چچا نے کہا کہ ضرور بتا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی ایک طریقہ مکمل اللہ کے نبی نے بتایا۔ کہا اے میرے چچا جان اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو تو ہر دن ڈیلی پڑھا کریں، اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو ہفتے میں 1 بار، یہ بھی نہیں ہو رہا تو مہینے میں 1 بار، یہ بھی نہیں ہو رہا تو سال میں 1 بار، اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو کم از کم مرنے سے پہلے اس نماز کو پڑھ کر ہی دنیا سے جائیں۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو کتابوں میں احادیث کی لکھا ہے کہ جو بندہ وہ نماز پڑھتا ہے اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو جان کر گناہ کیا ہے وہ بھی معاف، جو چھپ کر کیا ہے وہ بھی گناہ معاف، 10 قسم کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کرنا کوئی کچھ زیادہ کام نہیں ہے، معمول جس طرح ہم لوگ 4 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنا ہے، بس تسبیح اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے۔ ہم نیت یہ باندھیں گے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، اتنا یہ تابع اس امام کے نہیں ہے، کیونکہ یہ باجماعت نماز نہیں ہوتی ہے، تنہا پڑھنا ہے، تو اتنی ہی نیت کر لیں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے۔ ہم نیت باندھنے کے بعد جیسے ہی سبحانک اللہم پڑھیں گے ثنا سبحانک، یہاں پر اور ایک مسئلہ یاد آ گیا، بعض حضرات ہم میں سے رکعت باندھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ثنا سبحانک اللہم، یہ ثنا سبحانک اللہم یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، ثنا نام ہے سبحانک اللہم کا۔ میں بھی بہت سے مرتبہ سنا ہوں رکعت باندھنے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، یہ ثنا سورہ کے اندر داخل نہیں، بس نام ہے۔ اب کوئی آدمی یوں نہیں کرتا، رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کوئی نہیں پڑھتا،
صرف سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اسی طرح ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے۔ ثنا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کو ہٹا دیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، یہ دعا نہیں ہے۔ ثنا کیا ہے؟ ثنا سبحانک اللہم وہ دعا کا نام ہے ثنا۔ بس جیسے ہی ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد صرف مختصر سی تسبیح سوم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے ثنا پڑھنے کے بعد۔ پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ایک کوئی سورت پڑھ لیں گے۔ پھر سورت جیسے ہی ختم ہو جائے گی پھر 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے یہ کلمہ۔ پھر رکوع میں جائیں گے، وہاں پر 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع سے اٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر پہلے سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اٹھیں گے سجدے سے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، ٹوٹل 75 مرتبہ ہو جائے گی، 70 پر 5 75 مرتبہ۔ پھر ہر رکعت اسی انداز سے مکمل کریں گے۔ ہر رکعت ایک پہلی رکعت کے اندر جب شروع کریں گے ہر رکعت کے اندر شروع میں 15 مرتبہ پڑھیں گے یہ تسبیح، باقی 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو ایک رکعت کے اندر 70 پر 5 مرتبہ ہو جائیں گی، پھر 4 رکعتوں کو ملا کر کے 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ نارمل سی نماز ہے، اس میں کوئی مشقت اور کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا آفر اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ تو ایسی راتوں کے اندر بالخصوص ہم تو جاگتے ہی ہیں، غفلت والے وقت کو گزارنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس نماز کو ایجاد کریں۔ ہم تو پڑھ لیتے ہیں، بیویوں کو بھی اٹھائیں، میں تو جنت میں جاؤں گا میری بیوی جہنم میں جائے کہ ہمیں یہ پسند ہے؟ اتنی محبت والی بیوی جو صبح سے میں شام میں گھر آتا ہوں تو میرے دکھ کو سمجھنے والی، میری خدمت کرنے والی، کل حشر کے میدان میں جنت میں جاؤں اور میری بیوی کا فیصلہ خدا نہ خواستہ جہنم میں جائے، کیا کسی کا دل گوارا کر سکتا؟ تو آپ خود گھر میں جائیں، جا کر کے نماز کا پابند بنائیں، خود بھی پڑھیں اوروں کو بھی پڑھیں۔ تو ایسے رات کے اندر نوافل جو بھی ہو پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، اور زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں لگانے کے بعد دعاؤں میں لگائیں۔ جب ہماری آنکھ لگنا شروع ہو جائے، نیند کا غلبہ آ جائے تو فوراً قرآن بند کریں، نماز کو ٹاٹا بائے بائے کر دیں، پھر فوراً بچھا کر کے سو جائیں۔ چونکہ جو ہم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں نفلیں پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نفل ہیں، چونکہ فجر کی نماز میں بھی 2 رکعت فرض اٹھنا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم ساری رات جاگ لیں، فجر کی نماز ہم نہ پڑھیں تو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ کیوں ہم ضائع کریں اپنی عبادتوں کو؟ عبادت کے شوق میں عبادت کر لیا، ٹوٹی پوٹی عبادتیں، سو گئے مست خلندر بن کے، فجر کی نماز چھوٹ گئی تو سارا جو ہم نے عبادت کیا ہے سارا نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ تو اس بات کا تہیہ کر لیں، عبادت کے اندر جب تک نیند آئے گی اس وقت تک ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں گے۔ جب نیند آئے گی تو جو بھی عبادتیں ہم قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دیں گے، نماز کو بند کر دیں گے، دعا کو بند کر دیں گے، پھر بچھانا بچھا کر کے سو جائیں گے۔ فجر کی نماز میں اٹھ کر کے ہم مسجد میں آ جائیں گے۔ جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہے سارے یہ ارادے کریں اس سے زیادہ مقدار میں ہم فجر کی نماز میں رہیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں، اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کی، ہماری گھر والوں کی، ماؤں کی، والدین کی، بچوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، ساروں کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو 5 گانا نمازی بنائے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی، اس کے بعد سارے حضرات مسجد میں نماز اعمال کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ گھروں میں پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ گھر والے اگر بچہ کوئی بالغ ہو تو اسے بھی احساس ہوگا کہ میرا باپ کھڑا ہے میں کیوں سوتا، بیوی کہے گی میرے گھر کا مالک کھڑا ہے میں کیوں سوؤں۔ ان کے دلوں کے اندر درد ایک قسم کا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ایسے راتوں کے اندر عبادت مسجد میں کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے، اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، نمازوں کی جو سنتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں اکثر سنتوں کو پڑھنے کے بعد مسجد میں آیا کرتے، چونکہ گھر والوں کو بھی ترغیب مل جاتی سنن پڑھنے کی گھر کے اندر۔ تو آپ حضرات بھی دعا کے بعد یہ طے کر لیں، یہ کوشش کریں کہ عبادت کرنی ہے تو ہم گھر میں کریں گے۔ ہاں اگر گھر میں کرنے کا موقع نہ ہو یا کوئی مجبوری ہو تو بہتر یہی ہے سونے سے
نیند آنے تک مسجد میں عبادت کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔